بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 برس قبل حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے غم کا زخم ہرا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے میری رفیق غمگسار، جدائی کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں، اے ملکہ بہشت بری، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، مگر غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عطفت سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق و غمگسار، جو بھی کہنا ہو کہو، تمہاری ہر وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹیاں سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دی ہیں، اور ہر ایک کو حسب خواہش جہیز وغیرہ دے کر اپنے فرض پورے کر چکی ہوں، لیکن صرف میری فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے۔ میں ان کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہوں۔ اس کے باوجود بھی مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور اس کے شادی کے تمام کام خود سر انجام دیں گے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کریں، بلکہ ہر معاملے میں خود سرپرستی فرمائیں، اور اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی درخواست سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو بلا کر گود میں بٹھا کر فرمایا کہ فاطمہ، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ آپ کی وصیت پر حرف بہ حرف عمل کیا جائے گا۔ وصیت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوش و حواس سے عاری ہو چکی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنی والدہ ماجدہ کی یہ کیفیت دیکھی تو آنسو بہانے لگیں، ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رگڑنے لگیں اور اس قدر شدت کے ساتھ رونے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کا شکار ہونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں کی کیفیت دیکھ کر اس قدر روتی ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا اس قدر نہیں رویا۔ امیر المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سینے مبارک پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھیں کہ اس دوران حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھول دیں، بیٹی کو اپنے ہمراہ لیٹی ہوئی دیکھا تو آپ بھی رونے لگیں اور ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اور درخواست پیش کی۔ عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے سامنے ہی تشریف فرما رہیں، تاکہ میں آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں اور آخری مرتبہ نیاز مندانہ سلام الوداع پیش کر سکوں، آخری مرتبہ نیاز مندانہ سلام الوداع پیش کر سکوں۔ میرے سرتاج، مجھے دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے تو جان بآسانی نکل جائے گی اور موت کے احساس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے سرتاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگرچہ 25 برس ہو گئے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی نظر ہوئیں۔ اب علیحدگی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دینا اور بارگاہ الہی میں میری شفاعت فرما کر میری مشکلات حل فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار اور وفا شار بیوی کی
درد بری گفتگو سن رہے تھے اور آنسو بہاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ یہ ٹھیک ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے آسانیوں کا وعدہ کر رکھا ہے، آپ کے لیے جنت میں موتی کا محل ہے، میری غمگسار آپ کسی بھی قسم کا کوئی غم نہ کرو، آپ جنت میں ہمارے ساتھ رہو گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، میری پیاری بیٹی، ماں کی جان، میری ایک خواہش ہے جو میں آپ کے بابا جان کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، اور میں چاہتی ہوں کہ میری پیاری بیٹی، میری بیٹی فاطمہ، آپ اپنے بابا جان کو میری یہ خواہش بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ محترمہ کی خدمت میں عرض کیا، امی جان حکم فرمائیے، میرے ابا جان آپ کی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹی مجھے ان سے یہی امید تھی، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عنایت فرما دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت شانہ اقدس پر ڈالا کرتے ہیں، کہ اس مقدس چادر کے صدقے حق تعالیٰ مجھ پر برکت نازل فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کر بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل راضی ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو وہ بھی ماں کے سینے سے لپٹ گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفاشار بیوی کی جدائی کے غم میں بے حد پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہیں۔ چند روز قبل ایک عظیم محسن حضرت ابو طالب جدائی کا غم دے چکے ہیں، اور اب ایک دوسری محسنہ کے جدائی کا صدمہ جھیلنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت بری نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا طواف کر رہی تھیں، کبھی کبھی بچوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر لیتی ہیں، اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ جنت الفردوس میں صدار گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھ درد اور مصائب کی ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیتی تھی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ایسے ہمدرد ساتھی تھے کہ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نڈال اور غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی اعزار ثانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی بدبخت نے بہت سارا کیچڑ اٹھا کر سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک اور ریش مبارک کے بال کیچڑ میں لت پت ہو گئے، اور جسم مبارک کا تمام لباس بھی کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آئی، اور آپ کا سر مبارک دھوتی جائیں اور زار و قطار روتی رہیں۔ اللہ کے محبوب نے غم کی ماری ہوئی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو، کیونکہ تیرے رونے سے میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ میری بیٹی، حق تعالیٰ تیرے والد کا خود حامی و ناصر اور مددگار ہوگا اور حفاظت فرمائے گا، اس لیے میری بیٹی صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لکھیے۔ شکریہ۔